बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं रबी इकबाल फ़ुज़ानी। एक एतराज़ किया जाता है अली इंजीनियर मिर्ज़ा की तरफ से, और 28/12 उसने अपनी बोतलों के ऊपर भी लिखा हुआ और लोगों को ये चूरन बेचने की कोशिश करता है कि देखो हज़रत अम्मार को बाकी गिरोह कत्ल करेगा। और वो बाकी गिरोह कौन है? तो ये फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ कि वो बागी गिरोह जो था वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गिरोह है। और फिर उस रिवायत में जो अल्फाज हैं कि अम्मार उनको जन्नत की तरफ बुलाएंगे और वो गिरोह क्या करेगा? जहन्नम की तरफ बुलाने वाला गिरोह होगा। तो अब ये बात मैं इसको खोलता चला जाऊंगा आपके सामने। इस रिवायत को सिर्फ अगर हम खोलते चले जाएं तो बात बिल्कुल वाज़े 2-4 की तरह वाज़े हो जानी है बात। और इंजीनियर मिर्ज़ा को हम चैलेंज देते हैं कि इंजीनियर मिर्ज़ा ख़ुद या इसकी ज़ुर्रियत में से कोई भी शख्स आकर हमारे साथ इसी हदीस पे गुफ्तगू कर ले जिसके ऊपर इतना इन्होंने शोर मचाया हुआ और उसके बारे में चूरन बेचने की कोशिश की और सहाबा पर सब व शतम करने की कोशिश करते हैं इस रिवायत को सामने रखते हुए। तो ये रिवायत आपके सामने मैं ला रहा हूँ। इसके अंदर जो रिवायत है मेरे सामने अल-अक़दुल फ़रीद के अंदर, अब इस पर हम मुख्तलिफ़ रिवायात को जब देखेंगे तो इंशाअल्लाह बात आपके सामने वाज़े हो जाएगी। वो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यब्न सुमैया ला यक़्तुलुका अस्हाबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए सुमैया के बेटे यानी ए अम्मार, तुझे मेरे सहाबा में से कोई कत्ल नहीं करेगा। अब इतनी वाज़ेह बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अम्मार को शहीद करने वालों में कोई सहाबी शरीक नहीं होगा, न सहाबा होंगे, न सहाबा की जमात बीच में शामिल होगी, न कोई सहाबी होगा जो हज़रत अम्मार को शहीद करेगा। वलाकिन तक़्तुलुकल फ़िअतुल बाग़िया, ए अम्मार तुझे जो शहीद करने वाला गिरोह होगा वो फ़िया बाग़िया होगा। अब यहाँ से बात वाज़ेह हो गई कि हज़रत अम्मार को जिस गिरोह, जिस टोले, जिस तबके ने शहीद किया है वो सहाबी नहीं है, और जो सहाबी नहीं है, अब जो टोला हज़रत अम्मार को शहीद कर रहा है, तक़्तुलुकल फ़िअतुल बाग़िया, अल्लाह के नबी ने उसको फ़िया बाग़िया कहा है। अब हम चल के देखते हैं कि ये टोला है कौन। ये टोला असल में वो है कि जिसने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बगावत की है, ये बागी हुआ। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से इरशाद फरमा दिया कि या उस्मान इन्नल्लाह युकम्मिसुका कमीसन, अल्लाह तुझे खिलाफत की कमीज़ पहनाएंगे। फ़अरादल मुनाफ़िक़ूना, मुनाफ़िक़ीन चाहेंगे अन तख़लाउ फ़ला तख़लाउ, कि उस खिलाफत को छोड़ दे लेकिन तूने खिलाफत को छोड़ना नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से इरशाद फरमा दिया कि मुनाफ़िक़ीन होंगे जो है उस्मान गनी के ख़िलाफ़ बगावत करेंगे, और वो बागी गिरोह भी है, मुनाफिक भी है। जो मोमिन नहीं है अल्लाह के नबी ने उसको पहले से मुनाफिक बताया है। अब मैं आपके सामने वो रिवायात पेश कर देता हूँ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में कोई सहाबी शरीक नहीं था। हज़रत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह वो अल-मिनहाज किताब फ़ज़ाइल सहाबा के अंदर जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 148 में लिखते हैं, वलम युशारिक फ़ी क़त्लिही अहदुम मिनस सहाबा, कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में कोई एक सहाबी भी शरीक नहीं था। कोई सहाबी भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कत्ल में शरीक नहीं था। अब अगला हवाला पेश करता हूँ। हज़रत इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल-बिदाया व निहाया के अंदर जिल्द 7 सफ़ा 266 के ऊपर लिखते हैं, वलैसा फ़ीहिम सहाबियुन वलिल्लाहिल हम्द, कि हज़रत उस्मान गनी को शहीद करने में कोई सहाबी नहीं था। वलिल्लाहिल हम्द, वलिल्लाहिल हम्द, कोई सहाबी शरीक नहीं था। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिस गिरोह ने शहीद किया है वो बागी है जिन्होंने खिलाफत से बगावत की है, और उसमें कोई सहाबी भी शरीक नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यब्न सुमैया ला यक़्तुलुका अस्हाबी, ए सुमैया के बेटे अम्मार तुझे कोई भी मेरे सहाबा में से शहीद नहीं करेगा। पहली बात तो ये हो गई। अब हदीस को आगे चल के देखते हैं मज़ीद। इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तक़्तुलुहुल फ़िअतुल बाग़िया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं फ़िया बाग़िया शहीद करेगा, जो बागी गिरोह हो। अब बागी की डेफिनेशन क्या है? बागी कहते किसको हैं? बागी उसको कहा जाता है कि जो वक्त के खलीफा से बैत करे फिर उस बैत को ठुकरा कर उसके ख़िलाफ़ बगावत कर दे, उसको बागी कहा जाता है। तो ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर चुके, फिर उसके बाद उस बैत को ठुकरा कर बाहर आने वाले यही बागी गिरोह हैं जिन्होंने उस्मान गनी को शहीद किया है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गिरोह बागी कहलाता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी बैत की ही नहीं है, और वो क़िसास उस्मान का मुतालबा कर रहे हैं कि एहतजाज कर रहे हैं। तो एहतजाज करने वाले वो बागी नहीं कहलाते कि हज़रत उस्मान गनी के कातलों से बदला ले लिया जाए, हम आपके हाथ पे बैत कर लेते हैं। तो एक एहतजाजन था, वो बागी इसमें नहीं कहलाते। अब अरबी ग्रामर के एतबार से भी अगर हम देखें तो तक़्तुलुकल फ़िअतुल बाग़िया, अल-फ़िया इसकी सिफ़त अल-बाग़िया है, ये सिफ़त मौसूफ़ है, और सिफ़त मौसूफ़ मिलकर फ़ाइल बन रहा है तक़्तुलुका का, और तक़्तुलुका फ़ेल है। तो कायदा ये है, उसूल ये है कि फ़ेल से पहले फ़ाइल का पाया जाना ज़रूरी होता है। तो अब फ़ेल
سے پہلے فاعل کیا ہے؟ وہ فیہ باغیہ ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمار کو جو گروہ شہید کرے گا، قتل کرے گا، وہ پہلے سے باغی ہوگا، پہلے سے اس کی بغاوت ثابت ہوگی کہ وہ باغی گروہ ہوگا، وہی باغی گروہ حضرت عمار کو شہید کرے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ گروہ پہلے سے بغاوت کر چکا، باغی بن چکا، اب حضرت عمار کو شہید کر رہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، اگلی ہم اس روایت کو مزید دیکھتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيْحَ عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ۔ اب الفئہ کہا کس کو جاتا ہے عربی زبان میں؟ الفئہ اس چھوٹے گروہ کو کہا جاتا ہے جو بڑے گروہ سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلافت پہ ہے، فاروق اعظم خلافت پہ ہے، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین خلافت پر ہے۔ اب حضرت عثمان غنی کے اوپر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے، ان کی خلافت کے اوپر بیعت ہے۔ اب اس پوری خلافت سے، اس اجماع سے ایک چھوٹا سا ٹولہ اس سے ٹوٹتا ہے، الگ ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی سے بغاوت کرتا ہے، حضرت عثمان غنی کو شہید کرتا ہے۔ اب یہ وہ چھوٹا ٹولہ جو باغی ہے، یہی حضرت عمار کو شہید کرتا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے بارے میں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فئتین عظیمتین، یہ دونوں عظیم گروہ ہیں، ان کو فیہ نہیں کہا، صرف فئتین عظیمتین، دونوں عظیم گروہ ہیں۔ اور حضرت عمار کو جو شہید کرے گا وہ فیہ باغیہ ہوگا، وہ چھوٹا ٹولہ باغی ہوگا جو حضرت عمار کو شہید کرے گا۔ اچھا، اب اگلی طرف چلتے ہیں، اس روایت کے اگلے حصے کی طرف، وہ یہ ہے کہ یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ حضرت عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو دونوں کا دعویٰ، دونوں کی دعوت جدا ہوگی، ایک دعوت الی الجنت والے ہوں گے اور ایک دعوت الی النار والے ہوں گے، تو دونوں کی دعوت ہی مختلف ہوگی، زمین آسمان کا فرق ہوگا دعوت کے اندر۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دعوت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا دعوت ایک تھی یا دعوت جدا تھی، ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے بخاری کی روایت پیش کرتا ہوں اور روایت نمبر ہے 7121 نمبر روایت۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دو گروہوں کی لڑائی نہ ہو جائے، عظیمتانی، دو عظیم گروہوں کی آپس میں لڑائی نہ ہو جائے، جنگ نہ ہو جائے۔ اب یکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ، دونوں کے درمیان ایک عظیم جنگ ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دعوتہما واحدہ، دونوں کی دعوت ایک ہوگی۔ تو اب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کی دعوت ایک ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے بارے میں پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ دونوں کی دعوت کیا ہوگی؟ ایک ہوگی۔ میں اس پہ مزید حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عمار کیا فرماتے ہیں؟ یہ تاریخ دمشق کے اندر جلد 1 صفحہ 347 پر روایت موجود ہے۔ حضرت عمار فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے بارے میں، تو حضرت عمار فرماتے ہیں ان حجتنا و حجتہم واحدہ، ہماری اور ان کی حجت ایک ہے، وقبلتنا و قبلتہم واحدہ، ہمارا اور ان کا قبلہ ایک ہے، وفی روایت دعوتنا واحدۃ، اور ہماری اور ان کی دعوت بھی ایک ہے۔ تو یہ حضرت عمار خود فرما رہے ہیں کہ ہماری اور ان کی دعوت ایک ہے۔ تو اب حضرت عمار کو جو شہید کرے گا اس کی دعوت، حضرت عمار کی دعوت مختلف ہوگی۔ حضرت عمار کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ اور ہماری دعوت کیا ہے؟ ایک ہے، دعوت الی الجنہ ہے، دعوت الی اللہ ہے، دعوت الی النار نہیں ہے۔ اب میں آگے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ نہج البلاغہ سے خطبہ نمبر 57 اور اسی طرح تاریخ طبری کے اندر بھی موجود ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں ان التقینا والقوم من اہل الشام، کہ ہمارا اور اہل شام کے درمیان ایک مقاتلہ ہوا، ہماری آپس میں جو جنگ ہوئی ہے، والظاہر، ظاہر یہ ہے، ان ربنا واحد، ہمارا رب ایک ہے، ونبینا واحد، ہمارا نبی بھی ایک ہے، ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ، اور ہماری دعوت اسلام بھی ایک ہے، لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولی، نہ ہی ہم اللہ کی تصدیق اور رسول کی تصدیق پہ ان سے آگے بڑھ گئے ہیں، ولا یستزیدوننا، نہ ہی وہ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں کہ ہم اس وجہ سے جنگ کر رہے ہوں، بلکہ ہم دونوں کی دعوت ایک، ہم دونوں کا رب ایک، ہمارا کام ایک، الامر واحد، ہم دونوں کا کام بھی ایک ہے، الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، مگر ہمارا تو صرف دم عثمان میں اختلاف ہوا ہے۔
ہم دم عثمان کے معاملے میں اختلاف ہوا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو اب ہماری دعوت بھی کیا فرما رہے ہیں؟ ایک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو عمار کو شہید کرے گا باغی گروہ، اس کی دعوت مختلف ہوگی، اس کی دعوت جہنم کی طرف بلانے والی ہوگی اور حضرت عمار جنت کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ تو یہ دعوت کا مختلف ہونا یہ ثابت کس سے ہو رہا ہے؟ جو حضرت عثمان غنی کو جس ٹولے طبقے نے شہید کیا ہے ان کی دعوت مختلف ہے۔ تو آگے چل کر میں ایک اور روایت بھی پیش کر دوں، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا واہدی بہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ امیر معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، واہدی بہ، ان کے ذریعے سے امت کو ہدایت بھی دے۔ تو اب جس کو جو ہادی بھی ہو، مہدی بھی ہو، جس کے ذریعے سے پوری امت کو ہدایت مل رہی ہو، تو اب وہ دعوت الی النار والا کیسے ہو سکتا ہے کہ جہنم کی طرف بلانے والا ہو؟ یہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یہاں سے دیگر روایات کو بھی دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ بتا رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات بتا رہی ہیں کہ وہ شخص دعوت الی النار والا داعی الی النار نہیں ہو سکتا۔ تو اب حضرت عمار اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کی دعوت ایک ہے۔ تو اب آگے چل کر آپ کے سامنے میں یہ واضح کر دوں، یہ حدیث واضح کر دے گی بخاری کی روایت کہ دعوت الی النار والا طبقہ کون سا ہے۔ خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعات علی ابواب جہنم، دعات علی ابواب جہنم، خوارج وہ ہیں جو جہنم کی طرف کھڑے ہوئے بلا رہے ہوں گے، یعنی جہنم کے دروازوں پر کھڑے بلاتے ہوئے خوارج ہوں گے۔ تو اب بخاری کی روایت صحیح بخاری اور رقم الحدیث ہے 3606 کہ دعات علی ابواب جہنم، جو سب سے معتبر ترین شرح جو بخاری کی مرزا بھی کہتا ہے فتح الباری علامہ ابن حجر اسقلانی کی، علامہ ابن حجر اسقلانی یہی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کے بارے میں؟ خوارج کے بارے میں ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا فمن اجابہم الیہ فقذفوا فیہا، جو ان کی طرف جائے گا یہ اس کو بھی جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی کہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ خوارج کا ہے، جنہوں نے عثمان غنی سے بغاوت کی، جنہوں نے تحکیم کو ٹھکرایا، جنہوں نے حضرت عمار کو صفین میں قتل کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا رسول اللہ اس موقع پر کیا کیا جائے؟ جب یہ جہنم کی طرف بلانے والا گروہ ہو تو اب کیا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلزم جماعت المسلمین، مسلمانوں کے گروہ کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اب مسلمانوں کا گروہ کون سا ہے؟ بخاری کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور خطبے کے دوران فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ میرے اس بیٹے حسن کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو عظیم گروہ میں صلح کروائیں گے۔ دونوں کو مسلمانوں کا عظیم گروہ کا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، دونوں مسلمانوں کے عظیم گروہ ہیں۔ تو اب فلزم جماعت المسلمین کہ مسلمانوں کے گروہ کو مضبوطی سے تھام لینا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروہ بھی مسلمان، حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ بھی کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اب ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو جانا نجات پا جاؤ گے۔ خوارج وہ ہوں گے جو دعات علی ابواب جہنم، جو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ تو اب یہ بات سامنے آ گئی، واضح ہو گئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ باغی گروہ کسی طریقے سے بھی نہیں کہلاتا، اور باغی گروہ وہ کہلاتا ہے جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بغاوت کی ہے۔